اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 ہے، 92 نمبر آیت ہے سورۃ النساء، اور پارہ نمبر 5 ہے والمحصنات۔ آج کے اس سبق میں کسی کو ناحق قتل کرنے کا ذکر ہے۔ انسان کی جو جان ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ کسی کو قتل کر دینا اللہ کی بارگاہ میں گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے جب تک کہ انسان اس سے توبہ نہ کرے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے بغیر کسی جان کے بدلے میں، ویسے ہی تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تمام انسانیت کا قتل کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک جان کسی کی بچائی ہے تو سمجھو کہ پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ تو انسان کی جان قیمتی ہے، اس کے متعلق ذکر ہے ان آیات میں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے، لِمُؤْمِن کسی مومن کی شان، أَن يَقْتُلَ یہ کہ قتل کرے، مؤمنًا کسی مسلمان مومن کو، إِلَّا خَطَأً مگر غلطی سے، یعنی جان بوجھ کر کسی مسلمان مومن کی شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ الا خطأ مگر غلطی سے ہو جائے۔ غلطی سے ایسے ہے کہ وہ دور سے تیر پھینک رہا تھا یا وہ نشانہ بندوق وغیرہ سے نشانہ لگا رہا تھا شکار کو، اس نے دور سے دیکھا کوئی ہرن ہے، کوئی جانور جس کو وہ شکار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانور کے بجائے کسی انسان کو لگ گیا اور وہ اس سے مر گیا، تو یہ ہوتا ہے خطا، غلطی سے۔ اس کی بھی دیت ہوتی ہے اور بدلہ دینا ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کرنے سے جو گناہ ہے وہ اس میں نہیں ہوتا۔ غلطی سے جو ہے قتل ہو گیا ہے تو اس کا بدلہ اور دیت کیا ہوگی؟ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ وَمَن قَتَلَ اور جس نے قتل کیا، مؤمناً کسی مومن کو، خطأً غلطی سے، فَتَحْرِيرُ تو آزاد کر دینا ہے، رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ایک غلام مسلمان، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا اور دیت سپرد کرنی ہے اس کے ورثاء کی طرف مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ یعنی کسی کو غلطی سے قتل کر دیا ہے، جان بوجھ کر جو ہوتا ہے اس میں بھی پریشانی پشیمانی ہوتی ہے، افسوس ہوتی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، لیکن وہ جان بوجھ کر ہوتا ہے۔ یہ اس طرح تھا کہ شکار کر رہا تھا، کوئی اور کام کر رہا تھا، ارادہ نہیں تھا اور اس کو چوٹ لگ گئی، وہ فوت ہو گیا، تو اس میں بھی ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس وقت ہوتے تھے غلام، وہ بڑے پیسوں کے ملتے تھے تو وہ آزاد کر دینا ہے، اور پھر دیت بھی دینی ہے اس کے وارثوں کو۔ دیت ہوتی ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ یا اس کی قیمت جو ہے وہ دے گا اس کے وارثوں کو۔ الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی وارث جو ہے معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گا، لیکن وارثوں میں سے کچھ وارث معاف کرتے ہیں کچھ نہیں، تو جنہوں نے معاف کیا اتنا حصہ ختم ہو جائے گا، باقی حصہ رہے گا وہ اس کو دینا پڑے گا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ فَإِن كَانَ
پس اگر وہ مقتول جو قتل ہوا ہے وہ ہو من قوم ایسی قوم سے عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، یعنی کافر قوم سے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، ایسی قوم سے وہ مقتول تھا، وہو مؤمن لیکن وہ مقتول مومن تھا، وہ خود مسلمان تھا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو آزاد کر دینا ہے ایک مومن غلام۔ جس کو قتل کیا ہے وہ کافروں کے ساتھ رہتا تھا، ایسے کافر جو دشمن تھے مسلمانوں کے، لیکن وہ قتل ہوا ہے جو وہ بندہ مسلمان تھا، تو اس کے بدلے میں جس نے قتل کیا ہے اس پر لازم ہے کہ ایک مومن غلام کو وہ آزاد کرے گا۔ دیکھیں یہ ساری صورتیں قتل خطا کی آ رہی ہیں، غلطی سے قتل والی، جان بوجھ کے بارے میں ابھی ذکر نہیں آیا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَإِن كَانَ اور اگر وہ شخص جو مقتول ہوا ہے وہ ہو من قوم ایسی قوم سے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاق کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے کہ آپس میں صلح ہے، لڑائی نہیں کریں گے، ایسا عہد ہے ایسی قوم سے، اور اس قوم کا شخص جو ہے تم نے قتل کیا ہے، تمہارے بندے سے غلطی میں قتل ہو گیا ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ تو دیت دینی ہے اس کے وارثوں کو، یعنی 100 اونٹ، وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور ایک غلام آزاد کیا جائے گا، ایک مسلمان غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور دیت اس کے وارثوں کو دی جائے گی کیونکہ ان سے ہماری صلح ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ پس جو نہ پائے، یعنی غلام نہ پائے، کیونکہ اس وقت سارے مالدار نہیں ہوتے تھے، جو مالدار ہوتے تھے ان کے نوکر چاکر ہوتے تھے، غلام مرد عورتیں ویسے ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی تھی، تو فرمایا کہ جو نہیں پا سکتا، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ غلام خرید کے آزاد کرے، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ روزے رکھے گا 2 مہینے کے پے در پہ، یعنی مسلسل رکھنے ہیں، بیچ میں غیر حاضری نہیں کرنی، توبۃ من اللہ اللہ سے توبہ کرنے کے لیے یہ کام اس کو کرنا پڑے گا، 2 مہینے کے روزے مسلسل، اگر بیچ میں بیماری کی وجہ سے 2-3 دن چھوڑ دیا، دوبارہ سے پہلے روزے سے شروع کرنا پڑے گا۔ اگر عورت ہے اور بیچ میں ماہواری آ گئی، حیض آ گیا، تو وہ جو ہے اس سے ختم نہیں ہوگا اس کا سلسلہ، اس کو اجازت ہوگی وہ ماہواری کے بعد دوبارہ شروع کرے، تو جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ خوب علم والا، حکمت والا۔ اگلی آیت میں کسی کو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، جان بوجھ کر، اگر اس نے سمجھا ہے کہ یہ قتل میرے لیے جائز ہے، پھر تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر کفر کی حالت میں فوت ہوا۔ اگر اس نے اس کو حلال نہیں جانا لیکن دشمنی میں اور جان بوجھ کے ارادے سے قتل کیا ہے، تو اس کو لازم ہے کہ توبہ کرے، اگر بغیر توبہ کے مرا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اور جو قتل کر ڈالے کسی مومن کو اس حال میں کہ وہ جان بوجھ کرنے والا ہو، ارادے کے ساتھ قصد کرنے والا ہو، فَجَزَاؤُهُ تو اس کی سزا ہے جہنم، خالدًا فِيهَا ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، یعنی اگر اس نے اس کو جائز سمجھا ہے، حلال، اگر حلال نہیں سمجھا پھر بھی ارادے سے قتل کیا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ایمان کی برکت سے کبھی نکلے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور غصہ کیا ہے اللہ نے اس پر اور لعنت کی ہے اس پر اور تیار کیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب۔ اللہ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے ناحق، تو اللہ نے اس پر غصہ کیا، لعنت کی، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کیا اور بڑا عذاب ہے اس کے لیے۔ لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مرنے سے پہلے تک جتنے گناہ ہوں، چاہے کتنا بڑا گناہ ہو، توبہ سے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ آج کا سبق یہاں تک ہے، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔